الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لا یرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین لا یدخلنہم مدخلا یرزقونہ وان اللہ علیم حلیم ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب بہ ثم بغی علیہ لا ینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر ذالک بان اللہ هو الحق وان ما یدعون من دونہ هو الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرۃ ان اللہ لطیف خبیر لہ ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ هو الغنی الحمید۔ اور جن لوگوں نے ہجرت کی راہ خدا میں پھر قتل کیے گئے یا طبعی طور پر فوت ہوئے تو ضرور ان کو عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ بہترین رزق، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وہ ضرور داخل کرے گا ان کو ایسی جگہ جسے وہ پسند کریں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بردبار ہے۔ ان باتوں کو یاد رکھو، اور جس نے بدلہ لیا اس قدر جتنی تکلیف اسے دی گئی تھی پھر زیادتی کی گئی، اس پر اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور رات کو دن میں، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ نیز اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ خدا ہے برحق، اور جسے وہ پوجتے ہیں اس کے علاوہ وہ سراسر باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے بلندی اور بڑائی والا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی جس سے ہو جاتی ہے زمین سرسبز و شاداب؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ لطف فرمانے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب سے بے پرواہ اور ہر تعریف کا مستحق ہے۔ پچھلے فرمان الہی میں آپ نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت منکرین، مشرکین اور کفار نے انکار کیا، مذاق کیا اور ہر قسم کی تکلیفیں دیں۔ اسی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم نہ کریں، بلکہ ان کو کہہ دیں کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے تو تم کو آخری زندگی کی نعمتوں کی خوشخبری سناتا ہوں۔ تم اللہ تعالیٰ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ اللہ تعالیٰ کی ایات کا جواب دے سکتے ہو۔ اگر ایسا کرو گے تو ذلیل ہوگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ شیطان ان لوگوں کو مذاق اور تنقید سکھاتا ہے۔ یہ پہلے بھی اسی طرح رسولوں کی آمد پر کرتا رہا اور لوگ اس کی ماں پر چلتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ شیطان اور اس کے پیروکاروں کو ذلیل کرتا رہا اور اپنے فرمان کو ثابت کرتا رہا۔ جو لوگ شیطان کی ماں پر چلے تو وہ ذلیل ہوئے اور دوزخی ہی بنے، مگر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی اطاعت کی وہ دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوئے۔ یہ حقیقت قیامت کے دن روز روشن کی طرح اشکار ہوگی، جب سب عاجز ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حکومت ہوگی اور اسی کے سامنے سب پیش ہوں گے۔ آج کے فرمان میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کی گئی۔ وہ اللہ تعالیٰ جس کے راستے میں لوگوں نے ہجرت کی، زندگیاں پیش کیں اور ہر قسم کی قربانی کی، وہی زمین و آسمان کا مالک ہے۔ وہ دن اور رات بھیجتا ہے اور بدلتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی آسمان سے بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے علاوہ یہ جن کو معبود بناتے ہیں سب باطل ہیں اور لا شے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ سامعین کرام، اس اللہ تعالیٰ
مالک و خالق کی پہچان اور سب کچھ دیکھنے کے باوجود، کائنات کے تغیر و تبدل کو دیکھنے کے باوجود، زندگی اور موت دیکھنے کے باوجود، پھل اور پھول دیکھنے کے باوجود، سورج چاند اور ستارے دیکھنے کے باوجود، مشرکین منکرین کیوں ہدایت نہ حاصل کر سکے؟ صرف اس لیے کہ ان کے دل ظلمت میں ڈوبے ہوئے تھے، اس لیے کہ ہدایت سننے کے لیے ان کے کان اور دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں کام نہیں کرتی تھیں۔ دل و دماغ، کان اور آنکھوں کو زندہ اور کارندہ بنانے کے لیے دل کی روشنی کی ضرورت ہے، جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کی، وہ تو ہر ہدایت کو قبول کرتے رہے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہر ہدایت سے محروم ہوتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں بٹھا کر یاد الہی کرا کر سینوں کو صاف کر کے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔